بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مذہب کے خلاف شکوک و شبہات کے اٹھنے اور پنپنے کے سلسلے میں جو میں تاریخی عوامل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں نے دو تحریکات کا ذکر کیا، ریشنلزم کا اور انلائٹنمنٹ کا۔ ان تحریکات کا کیا اثر ہوا، مختصراً میں عرض کروں گا۔ تیسرا دور جو شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 19ویں صدی سے، جس کو ہم جدیدیت بولتے ہیں، ماڈرنزم۔ 19ویں صدی میں دو تبدیلیاں بہت بڑی آئیں۔ ایک سائنسی ترقی ہوئی اور اس کے نتیجے میں صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن آیا۔ تو انہوں نے مذہب کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور بہت زبردست چیلنجز مذہب کے خلاف پیدا ہوئے۔ ویسٹ میں مذہب ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی، کمپرومائز کی پالیسی کرنے لگا، اور ویسٹ میں مذہب بیک برنر پہ چلا گیا۔ ایسٹ میں سب سے بڑی طاقت مذہب کی صورت میں جو اسلام ہے، سائنسی ترقی، انڈسٹریل ریولوشن، میں یہ اعتماد کے ساتھ کہوں گا کہ اسلام کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے، بلکہ اسے آپ صحیح معنوں میں اپرچونٹی کی کہیے۔ سائنسی ترقی اور انڈسٹریل ریولوشن جتنا زیادہ آئے گا، اسلام کو مزید اپنی حقانیت ثابت کرنے کی اپرچونٹی ملتی ہے۔ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ، جیسا میں نے عرض کیا، ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کا، جن کو ہم دانشور کہتے ہیں، انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں ہیں، وہ پڑھاتے ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، وہ لیکچررز ہیں، وہ اسکالرز ہیں۔ ان کے ہاں سب سے بڑی جو ناسمجھی کی بات ہوئی، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، وہ یہ کہ ہم نے نہ ویسٹ کی تاریخ کو سمجھا اور نہ یہ مذہب کی تاریخ کو سمجھا۔ تو مذہب کے خلاف جو بھی ڈائلیکٹ بنا، جو بھی ڈسکورس بنا، جو بھی آرگیومنٹ بنا، اور مذہب کے خلاف جو بھی بعد میں نتائج نکلے ویسٹ میں، ہم نے انہی کو ایسے ہی ایز سچ ریڈی میڈ اٹھا کر کے یہاں چسپاں کر دیا کہ بھئی یہ مذہب کے خلاف ہے۔ ایز سچ یہ پروو ہوتا ہے مذہب ایک چیز جو جینوین نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کو ادھر سے لا کر کے ادھر فٹ کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ تو اس لیے یہ میں نے ابتداء نہیں کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک ریولوشن نے، انڈسٹریل ریولوشن نے مذہب کے خلاف چیلنجز پیدا کیے، تو یہ لفظ چیلنج ہم اسلامی تناظر میں نہیں کرتے۔ ایز سچ ہم نے چونکہ ساری چیزوں کو سٹینڈارڈ بنا کر کے ویسٹ سے ہی لیا ہے، اس لیے وہاں سے جو اصطلاح آتی ہے، جو ٹرم آتی ہے، اس کو ہم یونیورسلائز کرتے ہیں، وہ ٹرم جنرلائز ہوتی ہے۔ سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم ایک اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں کسی اصطلاح کو، کسی ٹرم کو اٹھا کر کے اس کو جنرلائز کرتے ہیں اور پھر نتیجہ عام بنا دیتے ہیں، جس سے ہمارے ساتھ بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے اور ہم مذہب کے خلاف ذہن ہمارا بن جاتا ہے۔ اچھا خیر، چلیے، یہ تو ایک غلطی ہوئی، سب سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ مغرب کی طرح جدیدیت نے دینی نصوص کو، جو پرائمری سورسز ہیں دین کے، وہی قرآن و سنت کی شکل میں اور اجماع امت کی شکل میں، خصوصاً اجماع صحابہ کی شکل میں، جو نصوص ہیں دین کے، ان نصوص کو پرانے اور روایتی اور آؤٹ آف ڈیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی اور ان کو اسی طرح سمجھا۔ اور جبکہ سائنسی نظریات کو abreast with times, ever changing, ever developing، ہمیشہ نکھرتے ہوئے ان کو تصور کیا گیا کہ سائنس عقل کی روشنی میں تسخیر کرتی ہے، نئی نئی چیزوں کی ایجاد و دریافت کرتی ہے، علم بڑھتا ہے، روشنی بڑھتی ہے، تو یہ کبھی آؤٹ آف ڈیٹ نہیں ہوتا۔ جبکہ مذہب کے خیالات پرانے ہیں، دقیانوسی ہیں، میڈیول ہیں، پرانے زمانے کے ہیں، جن میں بدلاؤ نہیں، جن میں جماؤ ہے، جن میں سٹیگنیشن ہے، یہ تصور کیا گیا۔ تو یہ باتیں کہاں سے لائی گئی؟ ادھر سے لائی گئی۔ حالانکہ جس مذہب میں اجتہاد کا انسٹیٹیوشن ہو، جس اسلام میں اجتہاد ہو، انالوجیکل ریزننگ ہو، اور
جس مذہب میں علم الکلام ہو، اسکالسٹسزم ہے، ڈائلیکٹیکل ریزننگ ہے، وہ مذہب زمانے سے فکر و سوچ کو کیسے پیچھے رکھ سکتا ہے؟ تو اسلام میں ٹیکسٹ بھی موجود ہے، کانٹیکسٹ بھی موجود ہے، ریزننگ بھی موجود ہے، لیکن ہوا کیا، ادھر کے نتائج کو، ادھر کے فیلیئرز کو یہاں آ کر کے اسلام کی جھولی میں رکھ دیا اور کہا کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے۔ ادھر کے مذہب کی تاریخ الگ اور ادھر کے ریبٹل کی تاریخ الگ، ہمارے مذہب کی تاریخ الگ اور ہمارے مذہب کے اندر نئے چیلنجز کو سامنے رکھ کر ان کے سلوشن کو رکھنے کی پروسیس الگ، تاریخ الگ، اس کا پورا میتھڈالوجی الگ، لیکن اس کو نہ سمجھنا۔ تو ہمارے جدید تعلیم یافتہ جو لوگ ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ پاتے، اگر ایک کو سمجھ پاتے ہیں تو مذہب کو نہیں سمجھتے، یا اس کو آدھا سمجھتے ہیں، اس کو آدھا سمجھتے ہیں، اس کے بعد اپنی عقل کو معیار کل سمجھتے ہوئے فیصلے دیتے ہیں۔ اس میں بھی کس احتیاط کی ضرورت ہے اور کن غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے، اس پر بھی میں آگے انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ تو فی الحال تو اتنا میں عرض کروں گا کہ جدیدیت جو تحریک اٹھی ہے 19ویں صدی میں، 20ویں صدی تک، یہ بھی ایک صدی تک رہی، اور پھر 21ویں صدی سے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم شروع ہوا۔ اس میں اس کا جو ایپیٹمی ہے، اس کی جو روح ہے، وہ یہ ہے کہ مذہب زمانے کی ترقی میں اور اس رفتار میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اب کیا کیا جائے؟ تو مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے یہ سوچا کہ اپنے مذہب کی خدمت اور خود کو اور آنے والے پڑھے لکھے لوگوں کو مذہبی دائرے میں رکھنے کے لیے ایک چیز کی جا سکتی ہے۔ نیت تو ان کی نیتوں کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تیاری ان کی کتنی تھی وہ پتہ چلے گا آپ کو، کہ نیت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا کہ اسلوب وہی اٹھایا جو ریشنلزم نے اختیار کیا تھا، اسلوب ان کا وہی رہا جو مسلمانوں کے پہلے ریشنلسٹ نے اختیار کر کے دین کے حلیے کو بگاڑا تھا۔ کہا یہ کہ جو مسلمات ہیں، جو نصوص ہیں، جو سیٹ پرنسپلز ہیں، جو یونیورسل عقائد ہیں، ان کو بھی عقل کی روشنی میں ان کو ری انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جدید سائنس نے جو عقل کا معیار تیار کیا ہوا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، یہ نہیں کہ وہ یہ سوال اٹھاتے خود اس عقلی معیار پر جس کو جدیدیت نے ہمارے سامنے رکھا کہ یہ معیار ہے عقل کا، اگر اس کے خلاف ہم سوال اٹھاتے تو یہ نتائج بہت مثبت نکلتے، لیکن ہم نے معذرت خواہانہ اور اپولوجیٹک اپروچ اٹھاتے ہوئے اس کو معیار مان کر تبدیلی کا مطالبہ کیا خود دینی مسلمات سے۔ اس طرح سے کیا آواز اٹھی جدیدیت میں ہمارے خطوں میں اور ہمارے جدید دانشوروں نے، جو چاہے وہ مسلم اسکالرز بھی اٹھے، انہوں نے سوال یہ پیدا کیا کہ اسلام میں تعبیر نو کی ضرورت ہے، ری انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک بڑے پڑھے لکھے طبقے میں خود اسلامی مسلمات اور اصولوں پر شک پیدا کیا کہ کہیں یہ اسلامی ہیں یا نہیں، کہیں یورپ کی طرح۔ پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اچھا، جیسے یورپ کی تاریخ میں مذہب کے اوپر اجارہ داری جمانے والے طبقے نے مذہب کو بگاڑا تھا اور وہ سائنس کے ساتھ دوڑ میں پیچھے رہا، اسی طرح سے یہاں وہ سوالات اٹھنے لگے امت کے مقتدر علماء کے اوپر، مجتہدین کے اوپر، ائمہ کے اوپر، جنہوں نے نصوص کی روشنی میں دین کی تفہیم حاصل کی تھی۔ اس کے اوپر سوالات اٹھے کہ یہ علماء کا طبقہ، ائمہ کا طبقہ، مجتہدین کا طبقہ، مفسرین و شارحین و فقہاء کا طبقہ، متکلمین کا طبقہ، دراصل یہ وہی طبقہ ہے جنہوں نے یورپ میں دین کا حلیہ بگاڑا تھا۔
اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، تو یہ الفاظ آنے لگے، ارے بھئی ان کی اپنی دکان چلتی رہے، اس لیے یہ افکار کا اعتراض کرتے ہیں، تحقیقات کا اعتراض کرتے ہیں، جدید اسکالرز کی فائنڈنگز کا اعتراض کرتے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا خلط ملط کرنا ہوا۔ تو اس طرح سے بہت بڑا طبقہ خود دین کے نام پر اور دین کا مطالعہ کرنے کے نام پر شبہات اور شکوک کا شکار ہوا۔ یہ تاریخ رہی مختصراً جس کا میں نے عرض کیا، جس کا آج ہم شکار ہیں۔ تو اگلی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے میں پچھلی 2-3 ویڈیوز کو سم اپ کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ شبہات ہیں، اور اس کے وجوہات کو جاننا ہو، اسباب کو جاننا ہو، تو یورپ میں مذہب اور رد مذہب کی تاریخ کو جاننا بہت ضروری ہے، اور اس سے اس کی حقیقی نوعیت کو سمجھنا اور ان شبہات سے بچنے کی کوشش کرنی ہو تو اپنے مذہب کی تاریخ کو الگ سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے مذہب میں نصوص کو اور اجتہاد کو اور مسائل کو حل کرنے کا جو پروسیس ہے اسلام میں، ایک یونیک جو چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر علماء کا کیا مقام ہے اور تفردات کا کیا مقام ہے، انڈیویجول اوپینینز کا دائرہ کیا ہے، اور کسی لگی بندی لکیر کی پابندی کرتے ہوئے چلنے اس کا دائرہ بھی کیا ہے، تو یہ اگر ہم نہیں جانیں گے تو ہم طرح طرح اور ہر جگہ پر شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں گے۔ اس پر میں مزید گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ آگے یہ بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں مطالعے کی بھی ایک پوری لکیر ہے، اصول ہیں، پرنسپلز ہیں۔ جیسے آپ سائنس میں اور سائنس کے مختلف شعبوں میں اصول ہوتے ہیں جن کو ان کے ماہرین نے ڈالا ہوتا ہے۔ اگر آپ ان اصولوں سے باہر نکلیں گے تو آپ اس فیلڈ میں کوئی خدمت نہیں کر سکتے بلکہ خود انتشار کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دین کے علوم میں بھی اپنے اصول اور کلیات ہیں، ان کی پابندی کے بغیر آپ صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ شکریہ۔